اللہ 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 اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف۔ ایک جگہ رات کو آرام کیا، تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا تھا، نور کی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، قبولیت دعا کا وقت لگ رہا تھا۔ تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے کے چاند یاد آ گئے، اٹھ بیٹھے اور اس تنہائی میں قبولیت دعا کے وقت میں عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کی ایک تمنا پیش کی۔ تمنا کیا تھی؟ یہ تمنا پیش کی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، وَاجْعَلْ قَبْرِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، اور میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا۔ دعا قبول ہو گئی، مگر مانگنے والے نے تو فقط شہادت مانگی تھی اور مدینے کی مٹی مانگی تھی۔ قربان ہو جائیں اس دینے والے کی دین پر، شہادت تو کسی گلی کے کونے پہ بھی مل سکتی تھی، پہاڑ کی چٹان پہ مل سکتی تھی، کہیں گھر میں مل سکتی تھی، مگر اللہ رب العزت نے شہادت بھی کہاں دی؟ باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، ریاض الجنہ میں ہیں، نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہیں، جہاں ان پر وار کیا گیا اور وہ ان کی شہادت کا سبب بنا۔ انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگا تھا اللہ مصلی نبوی پہ شہادت عطا فرمانا، یہ تو میرے مولا کی دین ہے نا۔ پھر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمانا، تو اگر جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو بات پوری ہو جاتی، مگر نہیں، دعا قبول ہوئی تو قبول کرنے والے نے جنت بقیع میں دفن ہونا پسند نہ کیا، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے محبوب کے قدموں میں حجرہ انور کے اندر دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو دیکھیے کہ مانگنے والا جو امید لے کر مانگتا ہے اللہ تعالی کی دین اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب وہ ایسی دینے والی ذات ہے تو کیوں نہ انسان اس اللہ رب العزت سے خوب ڈٹ کے مانگے۔ اسی لیے مانگنا سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے پاسپورٹ لینا ہو، اپلیکیشن خود بھرنی نہیں آتی تو پھر کسی سے ہیلپ لیتی ہیں، بلکہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اٹارنی ان سے بھرواتی ہیں کہ جی اگر اپلیکیشن ٹھیک نہ بھری گئی پاسپورٹ نہیں ملے گا، ویزا نہیں ملے گا، کام نہیں ہوگا۔ یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اپلیکیشن فارورڈ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اب کتنی بار لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے درخواست میں انفارمیشن پراپر نہیں دی ہوتی، تو غصہ ان پہ کوئی نہیں کرتا کہ ریجیکٹ کیوں کر دی، غصہ اپنے پہ کرتے ہیں، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپلیکیشن ٹھیک نہیں بھری۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ بندوں کو دعا کی اپلیکیشن بھرنی آتی نہیں، اور دعا کے ریجیکٹ ہونے پر پھر خفا اللہ رب العزت سے ہوتے پھرتے ہیں۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ اور ہم سوچیں کبھی ہم نے یہ دعا کی اپلیکیشن بھرنا سیکھی کسی سے؟ علماء کے پاس بیٹھیں، مشائخ کے پاس بیٹھیں، وہ بتائیں گے کہ دعا کی درخواست کیسے بھری جاتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے آ کر
نماز پڑھی، دعا مانگی، نبی علیہ السلام نے بلا کر سمجھایا، فرمایا کہ جب تو دعا مانگنا چاہے تو پہلے اللہ تعالی کی تعریفیں بہت پیارے انداز سے کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اپنے لیے، اپنے اہل خانہ، سب لوگوں کے لیے دعائیں مانگو، آخر پہ پھر درود شریف پڑھو، تو اس طرح تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ تو گویا نبی علیہ السلام نے ایک پیٹرن بتا دیا اپلیکیشن بھرنے کا کہ یہ ترتیب ہوتی ہے، ہم بھی اسی طرح دعائیں مانگنی شروع کریں۔ آج تو حالت یہ ہے کہ 2-4 دفعہ دعا مانگتی ہیں اور جب قبولیت کے آثار آنکھوں سے نہیں دیکھتی تو پھر مایوس ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں جی بس ہماری تو دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں۔ او اللہ کی بندی، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے، مگر وہ کسی کا ماتحت نہیں کہ جو سنے اس حکم کو پورا کرے۔ دعا دعا ہوتی ہے، فریاد ہوتی ہے، حکم نہیں ہوا کرتا۔ آپ بھول گئیں، آپ گھر کے نوکر کو جو کام کہتی ہیں وہ اور حساب ہے۔ اور کئی عورتوں کو تو دیکھا کہ 2-4 دفعہ دعا مانگی نہیں قبول ہوئی تو دعا ہی مانگنا چھوڑ دیتی ہیں، اللہ سے روٹھی پھرتی ہیں۔ ہمیں ایک خاتون نے فون پہ بتایا کہ جی میں تو بس اب دعا مانگنی چھوڑ دی۔ میں نے کہا کہ خاوند میں اور خدا میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حیران ہو گئی، کہنے لگی کیا کہا؟ میں نے کہا خدا کو خدا سمجھو، خاوند نہ سمجھو۔ یہ تو خاوند کے ساتھ تمہارے ناز ہے نا کہ ایک بات کہی، اگر اس نے پوری نہ کی تو چلو روٹھ گئی کہ اب خود ہی منائے گا۔ وہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہاں ناز نہیں چلتا، وہاں نیاز چلتی ہے۔ کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا، بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے۔ وہ پروردگار بے نیاز ہے، اس لیے فرمایا ساری دنیا کے انسان صدیق اکبر لانو جیسا دل والے بن جائیں اور اس دل سے ہماری عبادت کریں تو ہماری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا کے انسان فرعون جیسے بدبخت بن جائیں اور ایک بھی نیک کام نہ کریں، بدکاریوں میں ڈٹے رہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہیں، ان کی عظمتوں کو سمجھیے۔ آج ہم دعا مانگنے کی بجائے کام ذمے لگاتے ہیں۔ دفتر میں بڑے صاحب آتے ہیں نا، اکرم یہ کام کر دینا، اسلم ذرا اس کو بھی دیکھ لینا، اور فلانے تم یہ بھی دیکھ لینا، وہ کام ذمے لگاتا ہے۔ آج ہم بھی دعائیں اسی طرح مانگتے ہیں، عورتیں ہاتھ اٹھاتی ہیں، اللہ میری بیٹی کا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرے خاوند کی ڈیل مکمل ہو جائے اور میں حج پہ چلی جاؤں۔ یہ اللہ کی بندی بیٹھی اللہ تعالی کے ذمے کام لگا رہی ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ایسے مانگیں کہ میرے مولا کو ترس آ جائے۔ اللہ رب العزت سے ایسے مانگو کہ اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کو تم پہ رحم آ جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی۔ دیکھیے بدر کے میدان میں رات کو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرے نام کی عظمت بتانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہاں محدثین نے ایک نقطہ لکھا کہ کیا مطلب کہ اگر یہ لوگ چلے گئے تو بعد میں کوئی آتا ہی نہ؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، نبی علیہ السلام نے
اپنے آپ کو بھی اسی جماعت میں شامل کر کے فرمایا اگر یہ جماعت ختم ہو گئی اللہ پھر قیامت تک تیری عظمت سکھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ ایسی دعائیں مانگی۔ صدیق اکبر عنہ پہرے پہ کھڑے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کا دل بھر اٹھا اور کہنے لگے اے اللہ رب العزت کے محبوب، آپ اپنا سر اٹھا لیجئے، آپ کی دعا اللہ کے ہاں یقیناً قبول ہو جائے۔ کیا مانگنے کا انداز تھا کہ اللہ تعالی اور اس کے بندوں کو تمہارے اوپر رحم آ جائے۔ یہ دعا مانگنے کی ترتیب ہوتی ہے، اور ہمیں تو عاجزی کرنی آتی ہی نہیں۔ ہم نے سیکھی کہاں کہ عاجزی کیسے کرتے ہیں، اس لیے پھر دعائیں من و عن قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال مانگنے کا طریقہ تو آج آپ سیکھ ہی رہی ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ اللہ تعالی سے مانگتی رہیں گی تو یقیناً قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی، اس لیے کہ ہمارا اللہ وہ پروردگار ہے جو دے کے خوش ہوتا ہے، محروم کر کے خوش نہیں ہوتا۔ اور وہاں کوئی بجٹ کی کمی بھی نہیں ہے کہ جی ہم اس سال آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے، آئندہ سال کے بجٹ میں ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے حد و حساب ہیں، اس لیے اگر ہمیں مانگنا آ جائے تو پھر قبولیت میں ہمیں دیر نہ لگے۔ اس لیے تو فرمایا میرے بندے اس در پر تیرے آنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ تہجد کے وقت ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کر دیا جائے۔ ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔